اس کو آیت درود کہتے ہیں۔ اور میں نے صحیح سے ایک حدیث مبارکہ کے حصے کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشہور حدیث پاک ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو تمہیں آمین کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں، تو تمہیں بھی آمین کہنا چاہیے۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی آمین کہتے ہیں تو تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی وہ بخش دیا گیا۔ یہ آمین کی فضیلت ہے۔ اور درود شریف پڑھتے رہو، درود شریف پڑھو۔ کیوں پڑھو درود شریف؟ اس لیے کہ اللہ بھی اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، تو فرشتے آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ پر، اور تم بھی آمین کہو تو تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو بخش دیے جاؤ گے۔ لیکن درود تو اللہ بھی بھیجتا ہے اور درود تم نے بھی بھیجنا ہے۔ اگر تمہارا درود خدا کی صلاۃ سے مل گیا، اندازہ فرمائے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ملے وہ جنتی ہو جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ اور جس کا درود خدا کی صلاۃ کے موافق ہو جائے پھر اللہ اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے۔ جنت پیچھے، جنت پیچھے رہ جاتی ہے، اس لیے کہ جنت تو اس کو ملتی ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے۔ جس کی صلاۃ خدا کے صلاۃ کے موافق ہو جائے پھر اللہ اس کو مقام کتنا بڑا عطا فرمائے گا۔ اس لیے بندوں کو حکم ہے درود پڑھتے رہو، ہر وقت درود پڑھتے رہو۔ ایک درود کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ایک مرتبہ کا درود ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ساری دنیا کی نعمتیں، دنیا و ما فیہا، اس میں جنت بھی لے لیں، ساری مخلوق لے لیں آپ۔ اللہ اکبر، ایک بار حضور علیہ السلام پر پڑھا ہوا درود یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ درود کا کوئی صلہ ہی نہیں بنتا، درود کا کوئی صلہ ہی نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، درود پڑھنے والا کتنا محترم ہے، کتنا مکرم ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، روزے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، حج کی اہمیت اپنی جگہ ہے، صدقات کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ نماز پڑھو تو ثواب ملے، روزہ رکھو تو ثواب ملے، حج کرو تو ثواب ملے، بلکہ اللہ اکبر زکوٰۃ دو تو ثواب ملے۔ ساری نعمتیں، سارے جو عبادتوں کا صلہ جدا جدا ہے، لیکن اے درود پڑھنے والے، جب تو درود پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے یہ اپنی جگہ، جنت ملتی ہے یہ اپنی جگہ، خدا کا قرب ملتا ہے اپنی جگہ۔ لیکن درود پڑھنے والا کتنا عزت دار ہو جاتا ہے، کتنا محترم ہو جاتا ہے، کتنا مکرم ہو جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل کرتا ہے۔ یعنی جب تم درود پڑھتے ہو تو اللہ کے نزدیک اتنے عزت والے ہو جاتے ہو کہ اللہ تم پر درود بھیجتا ہے۔ محبوب پر ایک بار بھیجا ہے تم نے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تم پر 10 درود نازل فرماتا ہے۔ اب اللہ کی درودیں کیا ہے ایک الگ تشریح ہے، لیکن اللہ سوچے تو صحیح، میں گنہگار، وہ مجھ پہ 10 درود بھیج رہا ہے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا تو بات ہو کے رہنا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں پتھر کی لکیر، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم پتھر کی لکیر کمزور ہے، رسول اللہ کا فرمان اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ ہمارا ایمان ہے حضور نے کہا ہے تو ہو کے رہے گا۔ میں گنہگار، میں مجرم، میں سیاکار، ایک بار کیا درود بھیجا محبوب پر، اللہ مجھ پر 10 مرتبہ درود نازل فرما۔ اس سے بڑھ کر کوئی صلہ ہو تو بتاؤ۔ جنت پیچھے رہ رہی ہے، اس لیے کہ خدا جس پہ درود بھیجے کوئی معمولی انسان ہے وہ، لیکن یہ صلہ ملتا کب ہے؟ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نماز پر ثواب ملتا ہے، لیکن محبوب پہ درود پڑھو تو اللہ تم پہ 10 بار درودیں بھیج ذرا۔ اور پھر ایک خاص بات، جس پر خدا درود بھیجے تو کیا اس پہ وہ توجہ نہیں فرماتا رحمت کی؟
ہر بندہ چاہتا ہے نا اللہ مجھ پہ نگاہ رحمت فرمائے، توجہ فرمائے، تو توجہ کتنی بار ہوگی؟ ایک بار حضور پہ درود بھیجو گے 10 بار رحمت کی برسات ہوگی، 10 بار تم پہ درود بھیجا جائے گا۔ ہے اس پر کوئی؟ ایک حدیث اور سن لیں، درود کیا ہے، درود کی فضیلت سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جس جنگ میں شرکت کی جاتی ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے ساتھ جس جنگ میں شرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں۔ جو غزوے میں شریک ہو اس کو اللہ 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس پر آپ کو چونکہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں تو اپنی زندگی کا احساس دلانے کے لیے کچھ بولنا چاہیے، بات بہت بڑی ہو رہی ہے، اور جب مومن خوش ہوتا ہے تو وہ سبحان اللہ ہی کہتا ہے، ہاں، اور پھر اس کو کہلوانا نہیں پڑتا، وہ زور سے کہتا ہے۔ اور خانقاہ جنیدیہ میں بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے ہو کہ محفل گونج جانی چاہیے، ہاں، اس لیے کہ جگہ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ یہ اگر روڈ پہ جلسہ ہوتا تو میں اتنا زور نہیں دیتا، لیکن چونکہ آپ سید الطائفہ کے شہزادے کے قدموں میں بیٹھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو صرف اپنا ایمان بچانے نکلے اور سو گئے، تو ان کے قدموں میں بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کر دی گئی۔ لیکن سید الطائفہ کا وہ بیٹا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے سویا نہیں بلکہ لاکھوں کا ایمان بچانے کے لیے بغداد چھوڑ کر کے گلبرگہ آ گیا، جو اس کے قدموں میں بیٹھے پھر اس کو بھی بہت کچھ ملنا ہے نا؟ ہاں، تو ہمیں تھوڑا سا ذرا بیداری کا اظہار کرنا ہے۔ میں بہت دیر تک امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن بات سمجھیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو غزوے میں شریک ہو اللہ اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ توجہ سے آپ سنیں گے تو شاید کچھ بات بن سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو غزوے میں شریک ہو اللہ اس کو 400 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 400 غزوات میں شریک ہونے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ثواب کی حدیں ختم ہو رہی ہے، ثواب کی حدیں ختم ہو رہی۔ جو درود کی اہمیت جان لے گا وہ صرف درود ہی پڑھتا رہے گا۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ محسن اہل سنت ہے جنہوں نے حجرہ درود قائم فرمایا، اور یہ تو اللہ اکبر ہر جگہ قائم ہونا چاہیے، اس لیے کہ محبوب پہ درود پڑھا جاتا رہے، اللہ اکبر، اور 24 گھنٹے تو پھر بھی کم ہے۔ اگر کائنات میں 24 گھنٹوں سے بڑھ کر بھی کچھ گھنٹے ہوتے تو اس پہ بھی درود پڑھا جانا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ درود بھیجنے کی بات کرتا ہے تو اس شان سے کرتا ہے، ان اللہ، بے شک، وملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے، وملائکتہ۔ جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم، وہ جانتے ہیں یہ وملائکہ، یہ نہ واحد ہے، نہ تثنیہ ہے، اور نہ جمع قلت ہے، بلکہ یہ وملائکہ یہ جمع کثرت ہے، اور جب جمع کثرت ہے تو اس میں کتنی کثرت ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ کس پر بھیجتے ہیں؟ نبی پر۔ اور پھر آگے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ اب یہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق۔ کس پر؟ نبی پر۔ تم بھی مومنوں بھیجو۔ میں ادھر گفتگو کرنے سے پہلے ادھر کر لوں، یعنی مومنوں کو حکم درود بھیجو۔ کس کو بھیجو؟ نبی پر درود بھیجو۔ مطلب جو درود پڑھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، درود پڑھنے والوں کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اور جس کے ایمان کی گواہی اللہ دے پھر اس کے بارے میں ملا کچھ بھی کہتا پھر وہ تو جنت ہی میں جانا ہے۔ اندازہ فرمائے
اللہ جس کے ایمان کی، یہ درود پڑھنے والوں کی شان ہے، جو نبی کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے نبی کو جیسا بنایا اس کے مطابق نبی کو مان کر جو درود پڑھ رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی کوئی دے نہ دے، اللہ اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، ایمان والا اس کو اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر مومنوں کی علامت قرار پائی درود و سلام پڑھنا۔ الحمدللہ دیکھ لیجئے، اسی لیے پوری کائنات کے اندر نبی پر درود و سلام اگر کہیں سے جاری ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ یہاں درود بھی ہے، یہاں سلام بھی ہے۔ کچھ لوگ درود سلام کا بھی حکم دیا، آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کر دوں، سلام نشانی ہے کہ کس کی کس سے جمتی ہے اور کس سے کس کی ناراضگی ہے۔ ہاں، لوگ آج کہتے ہیں ہم پریشان ہیں مولانا، اتنے فرقے بن گئے دنیا کے اندر، تو حق پہ کون ہے؟ میں نے کہا جس کی نبی سے بنتی ہے اور جس کی نبی سے نہیں بنتی اس کے معاملات آپ جانے۔ میں یہاں خانقاہ میں بیٹھ کے کیا کہوں؟ تو کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی، بنتی نہیں بنتی، سب تو اپنے دہی کو میٹھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا دہی میٹھی کی بات نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکلی باتیں خوب کیا کرے، تو ذرا ہم بھی آج ٹیکنیک پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے جس سے جس کی بنتی ہے تو طریقہ کیا ہے جانچنے کا؟ دل کے اندر بغض ہوتا ہے اور دل ہی کے اندر محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے اظہار محبت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ مثال کے طور پر حضرت قبلہ سراج بابا سے ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں، میں ادھر سے کٹ کے گیا، وہ ادھر سے کٹ کے گئے، نظر سے ملی، سلام نہیں کیا۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے والا آسانی سے سمجھ جائے گا سراج بابا کی اور امین القادری کی بنتی نہیں۔ میں نے کہا تم نے کہاں سے جانا؟ تو کہا کہ نظروں سے چار ہوئی اور ایک دوسرے سے سامنا ہوا، لیکن نہ انہوں نے ان کو سلام کیا نہ انہوں نے ان کو سلام کیا۔ ہم جان گئے نہ سلام ہوا نہ سلام نہیں ہوا۔ سلام نہیں ہوا مطلب دونوں کی بن نہیں رہی، ٹھیک۔ لیکن بات ایسی تھی کہ سرکار بندہ نواز کے آستانے پہ بابا ملے، ہم ملے، میں نے بڑھ کے سلام کیا، انہوں نے بڑھ کے جواب دیا، مجھ سے پرتپاک انداز میں جواب دیا۔ اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیا دونوں میں کیا پکی دوستی ہے، کیا گہری دوستی ہے، کیا محبت ہے۔ میں نے کہا کہاں سے لائے؟ کہا کہ بس سلام ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ گئے کہ دونوں کی بنتی بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے، معیار یہی ہے، تو پوری دنیا میں ڈھونڈ لو سلام نبی کو کرتے کون ہیں۔ لوگوں کو جھنڈے کو سلام کرنے پر تو اعتراض نہیں ہے، لیکن نبی پر سلام پڑھنے کو اعتراض ہے۔ الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اہل سنت زمین کے اوپر بھی سلام کرنے، زمین کے اندر بھی سلام کرنے، اور بلکہ ایک سلام سے لوگوں کو چڑ ہوئی تو میرے امام نے ریئیکشن یہ دیا کہ اگر ایک سلام سے تمہیں چڑ ہے تو اب ایک پڑھیں گے نہیں صرف بلکہ لاکھوں پڑھیں گے۔ یا نبی سلام علیک پر اعتراض ہوا تو کہا کہ ایک پر تجھے ہضم نہیں ہوتا، ہم لاکھوں پڑھیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور صرف نبی پہ نہیں پڑھیں گے، نبی جس گھڑی پیدا ہوئے اس گھڑی پہ بھی پڑھیں گے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ صرف نبی پہ نہیں پڑھیں گے، نبی کے سر پر بھی، نبی کی آنکھوں پر بھی، نبی کے لبوں پر بھی، نبی کے رخسار پر بھی، نبی کے قدموں پر بھی، نبی کے والدین پر بھی، نبی کی اولاد پر بھی، نبی کے اصحاب پر بھی۔ اور پھر اس کے بعد جو پڑھا ہے اس کا ذکر سراج بابا نے کر دیا، اور کس شان سے کیا ہے، اللہ اکبر، کس طرح سلام پڑھا ہے۔ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے سے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا پہنچے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس کے بعد بہت سلام پیش کیا، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بات اتنی ہے جس کی جس سے جمتی ہے اس سے پہچان یہ ہے کہ سلام جاری ہے کہ نہیں۔ سب کے سلام بند ہو گئے، سنیوں کا سلام جاری ہے۔ لوگ ہم سے یہ بھی لڑتے کہ سنتے کہ نہیں سنتے۔ میں نے کہا جو ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا ہو، وہ قبر کے پیٹ میں رہ کر گلبرہ والوں کے سلام کو کیوں نہیں سن سکتا؟ بات ان کی دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔